السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو لائیو حکیمی نسخے۔ صحت کے راز اور حکمہ کی پرہیز و احتیاط۔ خشک باسی گوشت رات کو کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نوجوان کو عمر رسیدہ عورت کے ساتھ شادی بوڑھا بنا دیتی ہے، صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان دونوں کو استعمال کرنے سے کولنج، بواسیر، داڑھ کے درد ہوتے ہیں۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ مچھلی نمکین اور حمام کے بعد یعنی کہ غسل کے بعد فسد کرنے سے خارش اور برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے، اور تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ سقراط کا قول ہے، مضر چیزوں کی قلت نفع بخش چیزوں کی کثرت سے بہتر ہے، اور صحت کی دائمی حفاظت تکون سے پیدا ہونے والی سستی سے بچنے اور بھرپور کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے ممکن ہے۔ بعض اتباع کا کہنا ہے کہ جو اپنی صحت برقرار رکھنا چاہے اسے عمدہ غذا استعمال کرنی چاہیے، پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا کھانا چاہیے، اور غیر معمولی تشنگی کے وقت پانی پینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پانی کم مقدار میں پینا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے، اور پیشاب و پاخانہ سے فراغت کے بعد سونا چاہیے۔ شکم سیری کی حالت میں حمام میں داخل ہونے سے بچنا چاہیے۔ موسم گرما میں ایک مرتبہ غسل یعنی غسل کرنا، موسم سرما کے 10 مرتبہ حمام سے بہتر ہے۔ حارث کا قول ہے کہ جو زندہ رہنا چاہے خوش ہو، حالانکہ زندگی کو دوام نہیں تو اسے دوپہر کا کھانا صبح کھا لینا چاہیے، اور رات کا کھانا جلدی ہی کھانا چاہیے۔ ہلکی چادر استعمال کرنی چاہیے، اور عورتوں سے جماع کم کرنا چاہیے۔ حارث کا بیان ہے کہ 4 چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے۔ شکم سیری ہونے کی حالت میں جماع کرنا، شکم سیر ہو کے حمام میں داخل ہونا، خشک گوشت کھانا، اور نوجوان کا سن رسیدہ عورت کے ساتھ شادی کرنا۔ جب حارث کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کوئی آخری نصیحت کیجیے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ انہوں نے یہ نصیحت کی، صرف جوان عورت سے شادی کرو، پھل درخت پر پکا ہوا استعمال کرو، اور اسی موسم میں کھاؤ جب تک جسم میں قوت برداشت ہو۔ دوا سے پرہیز کرتے رہو، ہر مہینہ معدہ کو صاف کر لیا کرو، اس سے بلغم صاف ہو جائے گا اور صفرا ختم ہو جائے گا اور گوشت پیدا ہوگا۔ جب کوئی دوپہر کا کھانا کھائے تو اسے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرنا چاہیے، اور شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ بعض سلاطین نے اپنے معالج سے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مجھے کوئی نسخہ لکھ دیں کہ اس پر عمل کر سکوں۔ اس پر معالج نے کہا کہ دیکھو، صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرنا، اور بغیر کسی بیماری کے دوا نہ پینا، اور پختہ پھل استعمال کرنا، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرنا، کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ، بیوی کو جماع کی خواہش نہ ہو ہرگز جماع نہ کرو، پیشاب نہ روک سکو پیشاب کبھی بھی روک کر نہ رکھنا، غسل اس وقت کرو جب کہ اس سے تم کو نفع پہنچے، اس وقت غسل نہ کرو جس سے تمہارے بدن کا کوئی حصہ فنا ہو جائے، کھانا معدے میں موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا، ایسی چیز کھانے سے بچنا جسے دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدہ کو اس کو ہضم کرنے میں دشواری سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہر ہفتہ معدہ کو صاف کرنا ضروری سمجھ، اور خون بدن کا بیش بہار خزانہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بلا ضرورت ضائع نہ کرنا، اور غسل کیا کرو، کیونکہ بدن کے اندرونی حصوں سے فضلات کو نکال باہر کرتا ہے جن کو دوائیں خارج نہیں کر پاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جسم کو قوی بناتی ہیں:
गोश्त खोरी, खुशबू सूंघना, बकसरत गुस्ल करना, कत्तान का तैयार करदा लिबास ज़ेब तन करना। और 4 चीज़ें बदन को कमज़ोर करती हैं, बकसरत जमा करना, हमा वक्त रंजो गम करना, निहार मुँह काफ़ी मिकदार में पानी पी लेना, और तुर्श यानी कि खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। 4 चीज़ों से निगाह को तक़वियत मिलती है, काबा के सामने बैठना, सोते वक्त सुरमा इस्तेमाल करना, सरसब्ज़ शादाब चीज़ों की तरफ देखना और नशस्तो निगाह को साफ़ रखना। 4 चीज़ें निगाह को कमज़ोर करती हैं, किबला की तरफ अपनी पुश्त करके बैठना, गंदगी को देखना, सूली दिए शख्स की तरफ देखना और औरत की शर्मगाह को देखना। 4 चीज़ों से अक्ल बढ़ती है, गैर ज़रूरी बातों से बचना, मिसवाक करना, बुज़ुर्गों की सोबत में बैठना, उलमा की मजलिस में हाज़िर होना। अफलातून का कौल है, 5 चीज़ों से बदन को नुकसान होता है, बल्कि बाल औकात मौत से भी हमकनार कर देती हैं। सनात कारीगर का बेकार रहना, दोस्तों की जुदाई, गैज़ व ग़ज़ब को पी जाना, नसीहत को ठुकराना, जाहिलों का अक्लमंदों से तमस्खुर व इस्तिज़ा। मामून के मौलिज का कौल है कि ऐसे शख्स की आदतों को इख्तियार करो जो इनकी बखूबी रियायत करता हो, तो तवक्को है मौत के अलावा किसी बीमारी में मुब्तला ना होंगे। अलबत्ता मौत तो बहरहाल ला इलाज है। मैदा में खाना मौजूद रहने की हालत में मज़ीद खाना कभी ना खाना, ऐसी ग़िज़ा कभी ना इस्तेमाल करना जिसके चबाने से मुँह थक जाए, क्योंकि ऐसे खाने को मैदा हरगिज़ हज़म ना कर पाएगा। बकसरत जमा करने से परहेज़ करना, इसलिए कि ये ज़िंदगी के जलते दीप को बुझा देती है। हकीम जालिनूस से दरियाफ्त किया गया कि तुम्हारे बीमार ना होने का क्या राज है। उसने जवाब दिया कि मैं दूरी ग़िज़ा यकजा नहीं करता, कभी खाने पर खाना नहीं खाता और ना किसी ऐसी ग़िज़ा को मैदे में जगह देता हूँ जो उसके लिए तकलीफ़ दे हो। खुश रहिए, महफूज रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।